اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایک فطرت اللہ نے ہمیں عطا کر دی. کیسے اللہ راضی ہو. میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں عوض پیدا نہیں کیا، ایک مقصد لے کے بھیجا ہے. مقصد کیا ہے کہ کیسے سارے عالم کے انسان جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ میرا اور آپ کا مقصد، ہر اس فرد کا مقصد ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. وہ مرد ہے، عورت ہے، اس کے ذریعے ہے. اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تشریف کر دی کہ ہاں اس میں نبیوں والی صلاحیت ہے، یہ نبیوں والا کام کر سکتا ہے، اس کو مسلمان بھی کرنے دیتے. ہم آئے نہیں، بھیجے گئے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ کام دے کے. تو جو اپنے مقصد کے اوپر چلے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے گا میرے دوستوں اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور جو مقصد سے ہٹ کے زندگی گزارے گا، زندگی تو گزر جائے گی، وقت تو گزر جائے گا، وقت ٹھہرنے کا نہیں، وقت گزر جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے خسارے میں چلا گا. تو اس لیے یہاں پہ ہم اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے اپنا سبق دہرانے ایک مذاکرہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہر آدمی اپنے سے پوچھے کہ میں کیوں آیا ہوں، کیا وجہ ہے. اس وقت کم و بیش 8 ارب انسان ہے اور ہر آدمی، ہر مسلمان یہ سمجھے اور اللہ سے مناجات کرے کہ اے اللہ کہ میں اکیلا ان 8 ارب انسانوں کا ذمہ دار ہوں، کام مجھے آتا نہیں. اے اللہ میں کیسے کام میں لگ جاؤں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمیشہ کی تنگی سے نکل کے وسعت کی طرف آ جائیں، ہمیشہ کے قید خانے سے نکل کے آزادی حاصل کرتے ہیں. روزانہ یہ سوچیں کہ ہر مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ پورے ملک کو اس کے تبدیل کر سکتا ہے، اس کے روح کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اس امت کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں میرے دوست، بہت بڑے بڑے وعدے ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ ہمارا گوش توجہ کے ساتھ بیٹھے حضور علیہ السلام کی مبارک محفل میں باتیں سن رہے تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں؟ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. پھر عرشی کے رسولوں کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا رسولوں کو؟ کہ وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، وہی کا آنا جانا، اللہ کا پیغام لے کے آنا. پھر عرش کی کہ ہمارا کیا کیا ہوگا کہ ہم تو ہر وقت جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے ہر اشارے کی منتظر ہوتے ہیں جہاں بھیجیں، اور پھر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یا تو کام پورا ہو جائے گا یا ہماری قبر وہاں پہ بن جائے گی. یہ ہو کے اذان سے پھر سوچا کہ ہم رشکی کہ ہم. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا ہوا تمہیں، تم میرے ساتھ موجود ہو، ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہو. جبرائیل علیہ السلام آنا جانا، قرآن کا نزول، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان کا ہے کہ جو مجھے دیکھیں گے نہیں پھر دیکھی ایمان لائیں گے،
मुबारक है आपको। एक और मौके के ऊपर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसने मुझे देखा और ईमान लाया उसको एक मरतबा सलाम, और जो मुझे देखेंगे नहीं लेकिन देखे ईमान लाएंगे उनको 7 मरतबा सलाम है। मामूली बात है मेरे दोस्त। इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते इस माहौल को घेरे हुए हैं, क्योंकि आप जिक्र में बैठे हुए हैं, अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे होने वाले हैं। हर आदमी जो है वो एक उसके दिल में कि जी कैसी अल्लाह की बड़ाई बयान हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह हमारे ऊपर है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा। मेरे दोस्तों, कायनात में कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, कायनात को बनाने का इरादा फरमाया, कायनात बनती चली गई। अल्लाह को चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने और आपने कोई छोटा सा कमरा बनाना हो तो उसके लिए ईंटें लाओ, सीमेंट लाओ, सरिया लाओ, मट्टी, क्या क्या कुछ लाना पड़ता है। अल्लाह को एक चीज की जरूरत नहीं पड़ी, कुन फरमाया और सारी कायनात वजूद में आती चली गई। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे कि 6 दिन के अंदर ये जमीन और आसमान को अल्लाह ने तख्लीक कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत। और फिर इसको बना के इसके ऊपर छोड़ा नहीं कि ठीक है ये बन गई, अब जो इनकी मर्जी है जैसे रहना चाहिए जैसे, ऐसे नहीं। हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत के ध्यान में है हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख भी रहे, सुन भी रहे, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमें देख रहे। तो अल्लाह का पूरा कब्जा है हर चीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हर मखलूक के ऊपर अल्लाह का कब्जा है, और अल्लाह की मर्जी के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। ये सूरज अपनी मर्जी से नहीं चल रहा कि अपनी मर्जी से ये सुबह के वक्त निकला और अपनी मर्जी से गुरूब होगा। नहीं मेरे दोस्तों, हजारों साल से आज के दिन जिस वक्त निकला था आज भी उसी वक्त निकला है, 1 सेकंड की ताखीर नहीं। और जिस वक्त गुरूब हुआ था उसी वक्त गुरूब होगा, 1 लम्हे की ताखीर या 1 लम्हे से उससे पहले गुरूब नहीं हो सकता। चांद की मंजिलें अल्लाह ने बना दी, सितारों को बना दिया। ये सूरज जो है ये जमीन से कम व बेश 13 लाख गुना बड़ा है। दुनिया की कोई ताकत, सारी दुनिया के इंसान मिल के कोशिश कर लें, अपने सारे साइंस को ले आए, मेरे दोस्तों ऐसा सूरज के बनाना तो क्या, इसका ख्वाब भी नहीं देख सकते। इस जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, और इस जमीन में जितनी सिफात रखी हैं वो अल्लाह ही ने रखी हैं, और अल्लाह जब चाहे इन सिफात को सल्ब कर ले, अल्लाह को पूछने वाला कोई नहीं। सिफात अल्लाह का हुक्म मानेगी। सूरज अगर तपश दे रहा तो ये अल्लाह के हुक्म से, अगर इसकी तपश में कमी आ गई वो भी अल्लाह के हुक्म से। जमीन गन्ने उगाने में अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह इसके मोहताज नहीं। 40 साल मन सलवा खिलाया बनी इसराइल वालों को, आसमान से जन्नत से खाने उनके लिए आते थे और वो खाते थे, मजे से 40 साल गुजार दिए। अल्लाह इसके मोहताज नहीं। फिर हमारी नजर अपनी मेहनत के ऊपर जाती है। नहीं मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत कुछ नहीं। किसान क्या करता है, वो तो जमीन को थोड़ा सा हिलाता है, उसके पास में और कुछ नहीं। ना बीज उसने बनाया, ना पानी उसने बनाया, ना मिट्टी उसने बनाई, ना पौधा उसने बनाया, ना आबो हवा उसने बनाई, कुछ भी तो उसने नहीं बनाया। जमीन को थोड़ा सा हिला के अल्लाह का पैदा किया हुआ बीज उसमें मुंतकिल कर देता है, उसमें से नर्म नाजुक कोमल कौन निकाल रहा।
اس کو بڑا کون کرتا ہے، اس کے اوپر سٹا کس نے لگایا، اس کے اوپر دانے کس نے بھرے، اس میں رنگ اور خوشبو کس نے رکھی۔ یہ پھل کے درخت نظر آتے ہیں، جو ہی مردہ بیج زمین میں جاتا ہے ایک نرم و نازک پودا نکلتا ہے، پھر اب اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو بڑا کرتے ہیں، بڑا کرتے کرتے وہ درخت بن جاتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پھول، یہ پھول کون لگا رہا، اس پھول کو پھل میں کون تبدیل کر رہا، اس پھل کو بڑا کون کر رہا، اس میں گودا کس نے رکھا، اس میں خوشبو کون رکھ رہا، اس میں رنگ کس نے بنا۔ اس ذات کو پہچاننا ہے اور پہچان کے اس ذات کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ یہ تھی نبیوں کی تعلیم۔ نبی اس چیز کا بتاتے تھے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس کو چھوڑا نہیں، جب سے بنایا ہے اللہ پاک پوری قدرت کے ساتھ اس کو۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک اپنی قدرت کے اظہار فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہواؤں میں تھا، تو درختوں کے پتوں میں تھا، تم پانی کے قطروں میں تھے، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، پھر تمہیں ایک قطرے کے ذریعے سے ماں کے رحم میں منتقل کر دیا گیا، جو ایک محفوظ جگہ تھی، پھر وہاں پہ ایک مخصوص زمانے تک تمہیں رکھا، تمہیں اعضاء میں نے دیے۔ میرے دوستو اس وقت اعضاء ملے کہ جب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے آنکھ سے کام کیا لینا ہے، زبان سے کام کیا لینا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے کام کیا لینا ہے۔ کیسا مہربان اللہ ہے، اس نے کیسے خوبصورت انداز میں ہمیں ہر چیز دے دی، اتنی نعمتیں دے دی، اتنی کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے جب تم دنیا میں آئے تم اتنے لاغر تھے، اتنے کمزور تھے کہ تم اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس پاک ذات کو میرے دوستو جس نے ساتھ لے لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں دیکھ کے مجھے پہچان لو۔ کہ کسی کو تو تم ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کے اوپر تم سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہو۔ کشتیوں کو دیکھو، اس کو دریاؤں میں سمندروں میں کون تھامے ہوئے۔ یہ درخت ہے، یہ میرے دوستو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے، چاند اللہ کے خوف سے روتا ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم غفلت میں آ جاتے ہیں، اور پھر میرے دوستو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہر چیز کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا اور یہ کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ رائی کی گالیں بن کے ہوا میں بکھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ انبیاء کرام اس کی تلقین کرتے تھے کہ اس وقت کے لیے تیاری کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ اللہ پوچھیں گے کہ کون، کہیں گے وہ جواب دیں گے کہ عرض کریں گے کہ اللہ یا آپ ہیں یا میں، اللہ پاک حکم دیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، تم بھی مر جاؤ، وہ بھی چیخ ماریں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کا منظر قائم کیا جائے گا، مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ آج ہم سارے ضرورتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صبح کیا، شام کیا، رات کیا، لگے ہوئے ہیں اللہ کو بھول کے، خالق کو بھول کے۔ یہ یقین کا بگاڑ ہے میرے دوستو۔ اگر یقین صحیح ہو جائے تو میرے دوستو پھر کوئی تردد نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔
یقین کس چیز کے اوپر لانا ہے کہ میرا اور آپ کا جو نصیب ہے صرف میرا اور آپ کا نہیں، پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے جگر رکھنے والی مخلوق ہے، ان سب کا نصیب اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، خشک ہوگی سیاہی۔ اور اللہ ایسے انصاف والے ہیں، اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ وہ نصیب مل نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے دنیا بھر کو دیکھ لیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر کو دیکھ لیا، تیرے نام کا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا۔ دوسرا کہتا ہے دنیا بھر کو دیکھ لیا، تیرے نام کا ایک قطرہ باقی نہیں بچا۔ ہم کس بھول میں، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کمانے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کو اپنے حد سے زیادہ لگا دینا اس یقین کے خلاف ہے۔ میرا اللہ پالنے والا ہے، میرا اللہ روزی دینے والا ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے، حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جس کا یقین بنا ہوگا میرے دوستوں پھر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ راولپنڈی میں ہمارے ایک ساتھی خدمت میں ہوتے تھے، مرکز میں ٹیکسی چلاتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں روزانہ 10 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا، پھر آ کے مرکز میں خدمت میں لگ جاتا تھا۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے کہا کہ یہ میں جو 10 گھنٹے چلاتا ہوں اس میں بھی روزی وہی اللہ دے رہا، اگر میں 2 گھنٹے اس کو کر دوں تو اس میں بھی روزی اسی اللہ نے دینی ہے، تو میں کیوں نہ اللہ سے مانگ لوں؟ کہتے کہ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے آج کے بعد 2 گھنٹے کے زیادہ ٹیکسی نہیں چلانی۔ کہتے کہ میں 2 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا، شروع میں مجھے تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن جب میں نے اندازہ لگایا، حساب لگایا، تو میرے دوستوں جو 10 گھنٹے میں روزی ملتی تھی وہ 2 گھنٹے میں اللہ نے دے دی۔ میری دکان کے اوپر گاہک کوئی میں خود ان کے پیچھے جاتا ہوں تو میری دکان سے آ کے سودا لے لوں۔ میرے کارخانے میں جو چیزیں بن رہی، کیا میں خود نکل کے کہتا ہوں کہ میرے کارخانے سے آ کے لے لوں؟ گاہک تو اللہ ہی بیچتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں جتنا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ پھر یہ اس کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ میرے آج صبح سے بیٹھا ہوں گاہک ہی نہیں آیا۔ لیکن اس دکان کو، اس کارخانے کی محنت کو، ذمہ داری کی محنت کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھ کے کریں گے تو پھر کام بنے۔ ضرورتیں ہیں نا، ضرورتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ضرورتوں سے زیادہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ غار میں جا کے سو گئے، کوئی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں، 309 سال کے لیے اس غار میں سوئے رہے۔ 309 سال کے لیے موت نہیں آئی، سو رہے۔ اب ان کی جسم کی ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا؟ آخر ان کو بھوک بھی لگتی، ان کو پیاس بھی لگی ہوگی، ان کو سردی بھی لگی ہوگی۔ جس علاقے میں وہ غار ہے، وہ جب سردیاں آتی ہیں تو یک موسم ہو جاتا ہے۔ اردن کا وہ علاقہ ہے اور اس میں شدید ترین سردی، تو اس سے بچانے کا کس نے اہتمام کیا؟ کون بچانے والا ہے؟ تو ان کی ساری ضرورتیں، موسم سے بچانا، پھر کیڑے مکوڑے، سارے سانپ بچھو، ان سے حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس کی چھتیں دیواروں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسی آباد ہوگی؟
اب اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا تھا. اپنا گدھا درخت کے ساتھ باندھ دیا, کھانا جس میں شیرہ بھی تھا وہ شاخ کے ساتھ باندھ دیا اور درخت کے نیچے لیٹ گئے. اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا, اس نے روح قبض کر دی. 100 سال وہاں پہ پڑے رہے. 100 سال کے بعد روح جسم میں دوبارہ لوٹائی گئی. پوچھا گیا کہ تم یہاں پہ کتنا عرصہ رہے؟ اندازہ کیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. 100 سال وہاں پہ پڑے رہے. قرآن میں اللہ پاک جان رہا ہے. پھر حکم ہوا کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھا تو گدھے کی خد و خال بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گدھا تھا. پھر جب کھانے کو دیکھا تو کھانا اسی طرح تر و تازہ جس طرح چھوڑا. پھر حکم ہوا کہ دیکھیں کہ ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے. بستی تو کوئی معمولی بات ہے, کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. اب گدھے کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہم کس طرح ہڈیاں کٹی ہوئی, اس کے اوپر ماس چڑھا اور گدھا جو ہے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اللہ ایسی قدرت دکھا. ابراہیم علیہ السلام دل میں آیا کہ اے اللہ, یہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اے ابراہیم, کیا آپ کو شک ہے؟ عرض کی کہ اللہ شک نہیں, دل کی تسکین کے لیے چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالیں. جب وہ آپ کی آواز سے مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کریں, ان کے ٹکڑے کریں اور 4 مختلف جگہ پہ رکھیں. پھر ان کو اسی آواز میں بلائیں, وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں. اللہ اپنی قدرت بتا رہے, اپنی طاقت دکھا رہے. دیکھو میں ہی کر رہا ہوں, پوری کائنات کا نظام کسی اور کے ذریعے سے نہیں, میں اکیلا کر رہا ہوں. یہ ذریعہ تو جو فرشتے, کوئی بارش کا فرشتہ, کوئی موت کا فرشتہ, کوئی سور لے کے کھڑا ہے, یہ تو میرے دوستوں ہماری نظر اس طرف اٹھتی ہے کہ نہیں, ہمارا امتحان ہے. یہ جو اسباب کو پھیلا دیا اللہ نے, یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. بیماری آئی, اب دیکھتا ہوں کہ اس کی نظر کس طرف جاتی ہے. تو جس کا یقین بنا ہوگا وہ کہے گا کہ میری بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرے گا. اور جس کا یقین نہیں بنا ہوگا وہ فوراً ڈاکٹر, ہسپتال. یقین کو صحیح روک کے اوپر کہ حضور علیہ السلام کے اوپر بھی بیماری آئی, آپ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا, اس طریقے کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ ہے. دعا دارو حضور علیہ السلام نے کیا, منع نہیں کیا, لیکن آپ علیہ السلام اس پاک ذات کی طرف نظر اٹھاتے تھے. جب بیماری آئی صدقہ دیا, نماز پڑھی اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے, تو اس کو دور کر. گھر میں فاقہ آ گیا, اب اللہ کے سامنے مناجات کر رہے, نماز پڑھ رہے, گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کر رہے اور نماز کے ساتھ اعمال کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ہاں میں نے اس کو پیدا کیا, میں نے اس کو آنکھیں دی, میں نے اس کو زبان دی, سارے اعضاء میں نے اس کو دیے, میں نے ہی بنائے اور میں نے ہی اس کی طرف تھوڑی سی بیماری بھیجی, اب اس کی نظر جو ہے وہ میری طرف لوٹ آئی. ہاں اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ اس کو صحیح کر دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام سال ہر سال بیمار رہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. سارا مال, اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا, سارا ہلاک ہو گیا اور بچے وہ بھی ہلاک ہو گئے. ایک امتحان تھا, نبی تھے, امتحان تھا. اور اس کے اوپر وہ کر رہے, صبر کر رہے. بیوی بھی جو ہے نا خدمت کر رہی اور سارا جو ہے نا ان کو. پھر آخر میں اللہ سے کہا کہ اللہ تھک گیا, مفہوم ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا, یعنی گھر میں کوئی چیز نہیں بچی. بیوی دوسروں کے گھروں میں جا کے, ان کی اہلیہ محترمہ ان کی دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کر کے جو تھوڑی سی روٹی لے کے آتی تھی. تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اہلیہ محترمہ اس وقت قریب نہیں تھی.
انہوں نے حکم دیا تو ادھر سے چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا، بتایا کہ جی آپ اس میں غسل کر لیں، غسل کیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے، صحت بھی ٹھیک، بیماری بھی ساری جاتی رہی اور بہترین انداز میں چہرہ بھی پر نور، تو نور والا جیسے ویسے چہرہ تھا، تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب اہلیہ محترمہ آئیں وہ پریشان کہ میرے شوہر تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو پوچھا کہ میرے شوہر ایسے بیمار تھے یہاں پہ، تو مسکرائے، کہنے فرمانے لگے کہ میں ہی ایوب، بیماری آئی بھی اللہ کی طرف سے اور جاتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہے، قدم قدم کے اوپر امتحان ہے، جس کا یقین بنا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرا دوستوں وہ ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرے گا، اسباب کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی شفا دے، تو ہماری نظر کسی اور کی طرف نہ اٹھے۔ ہاں، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ ساری نعمتیں میں نے اس کو دی اور یہ جب حال اس کے اوپر آیا، حال میں نے بھیجا، اور جب حال آیا تو یہ میرے غیر کی طرف چل پڑا۔ اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ یقین صحیح روک کے لا الہ الا اللہ کہیں سے نہیں ہو رہا، نہ کھیتوں سے، نہ دکان سے، نہ میرے کارخانے سے، کسی سے، نہ ملازمت سے، کہیں سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ کی ذات کا نام۔ اللہ نے اس کو سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، لیکن دل میں نہیں بٹھایا، دل میں نہیں بٹھایا۔ تو کیا خیال ہے، یقین بنائیں گے نا؟ اپنے یقین کو بناتے ہوئے دوسروں کے یقینوں کی اوپر محنت کرنی ہے تاکہ سارے مسلمان صحیح یقین والے بن جائیں۔ جب یقین صحیح ہو جائے گا تو پھر میرے دوستوں کوئی تردد نہیں، پھر سارا معاشرہ ایسے بہترین انداز میں پیار، محبت، اخوت، ایثار کی فضائیں قائم ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی کہ اللہ میرا عصا ہے، اس کے فائدے گنانے لگے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ حکم ہوا اس کو پھینکیے، جو ہی پھینکا بڑا اژدہا بن گیا، تو وہ جو نفع دینے والی چیز تھی وہ بدل کے نقصان دینے والی چیز میں بدل گئی۔ اللہ دکھا رہے کہ نہ تو اس لاٹھی میں نفع دینے کی صلاحیت، نہ اژدہے میں نقصان دینے کی صلاحیت، یہ نفع اور نقصان اللہ کی ذات نے رکھا ہے ہر چیز میں۔ جب اس کو حکم ہوا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پکڑیے، جو ہی ہاتھ لگایا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ یہاں پہ اللہ پورے عالم کے انسانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میری دکان، میرا کارخانہ، میری کھیتی باڑی، میری ملازمت، اس سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، اس سے وہ نہیں نکلے گا جو میں چاہوں گا، اس سے وہ نکلے گا جو اللہ اس میں ڈالے گا۔ دکان میں نفع کون ڈال رہا؟ اگر نقصان آ جائے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ ملازمت کر رہا، بالکل ٹھیک جا رہا، کوئی ایسا کام آ گیا، اس کے ذریعے سے نقصان ہو گیا، اب کمپنی کو نقصان ہو گیا، اب بتاؤ، تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین بنانا، ساری دنیا کے انسان صحیح رخ کے اوپر آ جائیں، صحیح یقین کی طرف آ جائیں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اور حضور علیہ السلام آخر میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے بھی سابقہ انبیاء کرام کی طرح محنت کی۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر بت کے ساتھ انہوں نے ایک نئی چیز منسوخ کر رکھی۔ ہاں، یہ بت جو ہے یہ بچے بیٹے دیتا ہے، یہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ بت ہمارا جو ہے یہ نقصان پورا کر دے گا، یہ کھیتیوں کو بڑھا دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، قحط آ جائے تو یہ اس کو دور کر دیتا ہے۔
جس طرح کی حاجت ہوتی تھی اس بت کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس کو صحیح کر دیتے اور سمجھتے کہ یہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ اب اس لمحے جس کا پکا یقین بنا ہو کہ یہ کر رہے، اب ان کو جا کے کہہ دینا کہ بھئی ان سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے، کتنے بڑے دل کی بات ہے، کتنی جرت کی بات ہے میرے دوست۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ کام سونپا گیا تو آپ علیہ السلام فرما دیا کہ اب چین کے، راحت کے دن ختم ہو گئے، پھر دن رات محنت کر رہے، کبھی کسی کے پاس جا رہے، کبھی کسی کے پاس جا رہے، اے ابو جہل کلمہ پڑھ لو، اے شیبہ کلمہ پڑھ لو، اے خالد کلمہ پڑھ لو، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیسے کامیاب ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ نے ان سے کام لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو کس کا نقصان کر کے گئے۔ آج ان کو کوئی اس نقصان سے نکال سکتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اپنا نقصان کر کے چلے۔ بس یہ درد اور یہ فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ ایسے کتنے ابو جہل، کتنے شیبہ پوری دنیا میں ہیں، ان کی فکر اگر نہ کی تو ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ روزی تو اللہ نے دینی ہے، میرا نصیب اللہ نے مجھے پہنچانا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سارا کا سارا اگر یہ ان کے اوپر محنت ہو گئی، کتنی جماعتیں جا رہی ہیں اور کتنے لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے، کم از کم ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو کریں گے نا بھائی۔ اور پھر میں دوستو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، یہ اصل بات ہے کہ ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار لی تو میرے دوستو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی چلی جائے گی، کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کہاں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب۔ اور ہماری کامیابی دوستو وہ مال میں، ملک میں، عہدے میں، ڈگری میں، اسی کے اوپر زندگی لگا رہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ فرما دیا کہ سابقہ انبیاء کرام کا بھی یہی معمول تھا، جب بھی کوئی مشکل آتی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ بدر کی رات اب گئے تو کسی اور ارادے سے تھے، لیکن وہاں پہ اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ اب ایک پوری فوج آ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسلحے سے لیس پوری تیاری کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پورا اسلحہ بھی نہیں، چند تلواریں، چند نیزے، چند سواریاں بس۔ لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ایسا ہوا۔ اب رو رہے حضور علیہ السلام، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی دعا کر رہے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، نماز رو رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں دیکھ کے حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ قریب آئے کہ اللہ کے نبی اب بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے نبی جی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ اتاریں گے، 2000 اتاریں گے، 3000 اتاریں گے، 5000 تک وعدہ کیا۔ اور پھر اگلی جو بات تھی وہ بڑی قیمتی، فرمایا کہ یہ تو آپ کی تسلی کے لیے ہے، ہم خود آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ تو نماز کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے مشکل کو حل۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اپنا ماتھا ٹیک کے میرے سے حاجت پوری کروا رہا ہے، میرے سامنے حاجت کو پیش کر رہا ہے۔ جنگ خندق میں جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں دشمن کا پتہ لے کے آئیں، تو وہاں پہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز کی نیت باندھی ہوئی
اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پیغام دے دیا کہ اللہ نے ان کا بندوبست کر دیا۔ تو نماز کو ذریعہ بنانا، ہم آپس میں اپنے سے سوال کریں کہ کیا میری نماز ایسی بن گئی؟ اتنے سال ہو گئے میں تبلیغ میں لگا ہوا، میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، کیا میری نماز اس قابل ہو گئی کہ میں جب بھی کوئی مشکل آئی میں نماز پڑھوں اور میں اپنا مطالبہ پورا کروا لوں؟ جس کی تو نماز بن گئی وہ تو بہت خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کی نماز نہیں بنی تو نماز کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ گھنٹوں نماز کی دعوت دینی ہوگی، پھر آ کے یکسوئی سے نفلوں میں دھیان جمانے کی مشق کرنی ہوگی۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جس کا مہمان ہو میزبان کے ذمے ہے اس کی مہمانی کرنا۔ انسان یہ اعمال جو ہیں اللہ نے اتنے قیمتی دیے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ جو ہی اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے دعا پڑھی، تو اس دعا کے اوپر، اس انسان کی دعا کے اوپر اللہ پاک 8 جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ طاقت ہے اس کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جب تم جنگل میں ہوا کرو تو اونچی آواز میں اذان کہا کرو کہ تیری آواز کو جو درخت، جو ڈھیلا، جو پتھر، جو انسان، جو جن سنے گا، کل قیامت کے دن تیرے لیے گواہ بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ نے تو آپ سے پوچھا یہ کہ اے اللہ کے نبی، کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ حریص ہوتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، جب قبولیت کی گھڑیاں ہوں تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کرو، عافیت مانگا کرو۔ اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی عافیت میں ہر چیز آ جائے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو حضور علیہ السلام پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ جو صفوں کے درمیان خالی جگہوں کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فجر کی 2 سنت ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے مجھے محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ فجر کے نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھ کے ذکر کیا، اتنا کہ سورج تھوڑا سا نکل کے اوپر ہو گیا، علماء کرام جس کو 15-20 منٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے 2 نفل پڑھ لیے۔ فرمایا کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ پاک اجر دے دیں۔ چاش کے 2 گھنٹے کے بعد چاش کے نفل پڑھ لیے۔ فرمایا کہ اس نے جسم کے ہر جوڑ کا حق ادا کر دیا، ہر جوڑ کی طرف سے اس نے صدقہ کر دیا۔ مغرب کے بعد 6 نفل اس نے پڑھ لیے ابابین کے۔ فرمایا کہ 12 سال کی نفلی عبادت کا اس کو اجر دے دیا۔ حضور علیہ السلام لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کے
حضور علیہ السلام نماز میں مشغول تھے تو وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ سورہ بقرہ کے بعد رکوع کریں گے. جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہم لک الحمد اور اس طرح پڑھا اور پھر آل عمران شروع کر دی. انہوں نے سوچا کہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے. جب وہ بھی صورت ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے پھر وہی کلمات دہرائے اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کہہ کے پھر سورہ مائدہ شروع کر دی. کہتے ہیں کہ میں تو تحمل نہیں کر سکا، میں تو نماز سے جدا ہو کے واپس آ گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے، فارغ ہو کے آتے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے. یہ وہ کر سکتے ہیں جن کو نماز میں یعنی نماز میں محبت، نماز سے محبت ہوتی ہے، جن کا دل نماز میں لگتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا سمجھتے ہیں. تیر جسم میں لگ رہے اور نماز میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تیر ایسا پیوست ہوا کہ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکال لینا. لہٰذا ایسے ہی کیا گیا. نماز کے بعد بچوں کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ کہ حضرت وہ تو ہم نے نکال دی. کیسی نماز ہوگی ہے؟ ایسی نماز کو سیکھ. اور پھر میرے دوستو، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو سیکھ کے گزارنا. ایک ہے عالمانہ زندگی گزارنا اور ایک ہے کہ بغیر سیکھے زندگی گزارنے. کہ حضور علیہ السلام صبح کیسے کرتے تھے، آپ علیہ السلام دوپہر کو کیا عمل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کی شام کیسے ہوتی تھی. اس طریقے سے سیکھ میں نے دکان کا کام کرنا ہے، اب میں اس کو سیکھ کے کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ. میں نے کارخانہ لگانا ہے، میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، میں علماء اکرام کے پاس جاؤں اور ان کی خدمت میں اکرام سے بیٹھوں اور میں ان سے عرض کروں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر سکوں. سیکھنا ہے کہ کہیں حرام کا شائبہ بھی بیچ میں نہ آ جائے، تو کوئی چیز ناجائز میرے اس میں شامل نہ ہو جائے. جائز. جانور کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کھلا ہوتا ہے وہ کبھی اس کے کھیت میں چلا جائے گا، کبھی اس کے کھیت میں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ایسے ہی اگر انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر اس جانور اور اس انسان میں کیا فرق ہے. تو بچ کے میرے دوست، یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملنی. کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرات علماء کرام کی خدمت میں جا کے سیکھنا. اس لیے فرمایا ایک عالم ساری رات بھلے سویا رہے اور ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، عالم کا سونا افضل ہے. کیوں کہ حدیث کا، قرآن کا علم اس کے سینے میں اللہ کے نزدیک ہے. ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلا، اب باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. فرمایا کہ یہ کام اتنا محبوب اللہ کے نزدیک کہ اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے. ایک وکیل شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہے، 1000 عابدوں سے. تو میرے دوستوں بچ کے زندگی کو گزارنا، بچ کے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان کیسے نصیب ہو جائے.
ہم ذکر والے بن جائیں. مسلمان جو ہے وہ بغیر دھیان کے نہیں زندگی گزارتا. جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا دھیان ہوگا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ مجھے سن رہے ہیں, میرے اللہ میرے ساتھ. کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے, میرے اللہ مجھے سن رہے, میرے اللہ میرے ساتھ ہیں. اس دھیان سے یہ زندگی گزارے گا, پھر یہ خطا نہیں کرے گا. دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, پھر یہ جب کسی کو سودا دے گا تو یہ دیکھ کے کہ جھکتا ہوا تولے گا, پھر یہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے, اس میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی. پھر اس کو اگر کوئی اس میں عیب ہے تو اس کو عیب بتا کے پھر جو ہے وہ کرے. کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے دیکھ رہے, میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ واقعی اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر انسان کی طرف اللہ کی توجہ ہے. فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس انسان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے, جو ہی مرے گا سیدھا جنت. یہ اعمال بتا. جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی, میں کہ جنت میں اس کا ایک محل بن گیا. جس نے صبح فجر کے بعد یا صبح سورہ یاسین پڑھ لی, میں کہ اللہ سارے اس کے کام جو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, اللہ اس کے ساتھ ہو گئے. اللہ کی مدد کو لے کے پھر یہ سارا دن چلے گا, جہاں جائے گا اس کا کام فوراً ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ. کتنا آسان ہے, لیکن ہمیں اس کا معلوم نہیں, شعور ہی نہیں. دھکے کھاتے رہتے ہیں, کبھی اس دفتر میں کبھی اس جگہ پہ. لیکن اگر یہ ہم چیز کر لیں اور دعا کر کے جائیں کہ اللہ میرا کام تو آسان کر دے, اللہ اس کو آسان کر دے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس سے مفہوم ہے کہ جو سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ حدید پڑھتا ہے, جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے اے اللہ جنت الفردوس عطا کر. کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 سورتیں 27ویں پارے میں ہیں, تو وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے, 15 سے 16 منٹ لگ جائیں گے, 20 منٹ لگ جائیں گے. لیکن جو ہی اس نے یہ تینوں صورتیں پڑھ لی, فوراً اس کی پکار جنت الفردوس میں. ایک صحابی حضرت اسید رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. ایک دن اپنے گھر کے احاطے میں نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد احاطے میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے. تو قرآن کی تلاوت اس میں کر رہے تھے. گھوڑا قریبی بندھا ہوا تھا, بیٹا پاس میں سو رہا تھا. تو یہ تلاوت کر رہے تھے, تو ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک ابر سا محسوس ہوا, گھوڑا اچھلنے لگ گیا. انہوں نے اپنی تلاوت کو روک دیا, گھوڑا ٹھہر گیا. پھر انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی, گھوڑا اور زور سے اچھلنے لگ گیا. ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا کھل کے بچے کو رون نہ دے. انہوں نے اپنی نماز کو ختم کر لیا. اگلے دن حضور علیہ السلام کے پاس گئے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پوچھتے. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے, عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ ماجرا پیش آیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ وہ ابر نہیں تھا, وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے اترے تھے. یہ تھے وہ مبارک لوگ جن کو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا تھا. ساری رات اس میں لگا دیتے تھے. کبھی کہتے کہ آج کی رات رکوع کی ہے, ساری رات رکوع میں گزار دیتے. کبھی کہتے آج کی رات سجدے میں ہے, سجدے کی ہے, ساری رات سجدے میں گزار دیتے. یہ تھی ان کی راتیں, یہ تھی ان کی شامیں.
آج میری اور آپ کی شامیں اور راتیں کہاں گزر. تو میرے دوستوں سورہ واقعہ جو رات کو پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہے. یہ یقین کی بات ہے, یقین کے ساتھ پڑھے گا تو پھر ہوگا. اور فرمایا کہ جو الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی, الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورہ تبارک الذی 29ویں پارے میں, جو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لے گا ایسا ہے, ایسا اس کو ثواب ہوگا جیسے لیلۃ القدر میں اس نے قیام کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں. ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور ذکر کرنے والے اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں میرے دوست, بہت. اللہ ان کو محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے پیار کرتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی بہت سے پیسے تقسیم کر رہا. میں کہ یہ جو ذکر کرنے والا یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے. میں کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے. یہ درخت کے جتنے پتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, درخت سارے کے سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ کسان جب کھیتی اس کو بیج بوتا ہے تو اس کے اوپر جتنی وہ کھیتی نکلتی ہے ساری کے ساری اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں نیچے گئے تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے, دیکھا ہر چیز اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. یہ تو میں اور آپ یہ غافل ہیں اور غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اور آئندہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی توفیق دے. اور 3 تسبیحات ہیں, میں کہ اس کو اپنا معمول بنا لو, اللہ کے دوست بنتے چلے جاؤ, اللہ کے محبوب بن جاؤ. تیسرا کلمہ کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ, اے اللہ تو پاک ہے, کوئی عیب نہیں تیرے میں, عیب سارے میرے میں ہے. الحمدللہ, تمام تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے کہ تو نے ساری کائنات کو بنایا, تو نے مجھے بنایا, تو نے ساری نعمتیں پیدا کی, ساری تعریف تیرے لیے ہے. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ میں تو سارا تعریف تیرے لیے ہے. الحمدللہ. اور پھر لا الہ الا اللہ, اے اللہ کہیں سے نہیں ہو رہا, میرا دل کا یقین ہے کہیں سے نہیں ہو رہا, تیری ذات کرنے والی ہے. اللہ اکبر, اے اللہ تو بڑا ہے, بس بڑے کی تعریف اور کچھ نہیں ہے, دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے, تو ہی بڑا ہے. اس کے اوپر اللہ خوش ہو, اس کے اوپر اللہ راضی ہو کے اپنے سارے خزانے اس کے لیے وا کر دیتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے دوستوں لامحدود احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس امت کے اوپر. یعنی ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے, اتنے احسانات ہیں. ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے, پھر ہمارا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے روشنی نور بنا کے بھیج دیا, اور اللہ نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اسلام اور ایمان دے دیا. احسانوں کو یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر محبت کے ساتھ درود بھیجیں. جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا حضور علیہ السلام, اتنا قریب ہے. اور استغفار, اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اے اللہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات, اے اللہ تمام وقت میں میرے سے یہ لغزش ہو گئی, یہ کوتاہی, یہ کمی ہو گئی, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے, تو معاف کر دے. میرے دوستو ایسا مہربان, ایسا رحیم کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ میرے دوستو ان اعضاء کو جن سے وہ گناہ ہوا ہو اور ان جگہوں کو جس جگہ کے اوپر یہ گناہ ہوئے ہوں ان سب کو بلا دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن گواہی.
ایسا رحیم، ایسا کریم مالک کہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں سکتا۔ اور استغفار کے بارے میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو بیٹے دیں گے، اس کو باغات دیں گے، اس کو نہریں دیں گے، اس کو بارشیں دیں گے، اور ہر تنگی اور ضیق میں سے اس کے لیے راحت دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان دیں، جو کثرت سے استغفار کریں۔ اب اگر کوئی آدمی 20 سال سے میرے دوستوں تبلیغ میں لگا ہے تو 20 سال سے اگر وہ ایک تسبیح کر رہا ہے تو ابھی اس میں اضافہ کرتے ہیں، کم از کم 2 3 4 اپنی تسبیحات کو بڑھا دیں۔ 3 تسبیحات جو ہے وہ تیسرے کلمے کی، 3 تسبیحات جو ہے وہ درود پاک کی، اور 3 تسبیحات جو ہے وہ اس کے استغفار کی۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنی تسبیحات پڑھیں؟ اللہ قبول کرے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں کم از کم 2 قرآن ختم کیے جائیں، یہ اس کا حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام پاک اپنے پڑھنے والے کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ تو کتنا بڑا دوست ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی ادھر پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، تو قرآن پاک اللہ کے ساتھ جھگڑے گا کہ اللہ یہ دن کو بھی رات کو بھی میری تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما، اس کو اکرام کا جوڑا پہنا دے، اور اللہ رب العزت اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ تو آج ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد 1 سپارہ روزانہ پڑھیں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ارادہ کرنے میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے، سارے ارادہ کر لیں، سارے ارادہ کرتے ہیں نا۔ اور آسان یہ ہے کہ جیسے آج کی تاریخ ہے، جیسے آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے، تو آج میرے ذہن میں ہو کہ آج 13واں سپارہ میں نے آج سورت میں ختم کر دیا، اور مشکل نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا صبح پڑھ لیا، کوئی دوپہر کو پڑھ لیا، کوئی عصر کو پڑھ لیا، کوئی رات کو پڑھ لیا، آسان ہو گیا، اللہ آسان کر دیں گے۔ اور جو حافظ قرآن ہے وہ تو کم از کم میرے 203 سپارے روزانہ پڑھ لیا، بڑا آسان ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ایسے نورانی ماحول ہوتا ہے، جب یہ حفاظ کرام اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو ہر جگہ یہ نور پھیلائیں گے، نور پھیلائیں گے۔ اور پھر میں دوستو حضور علیہ السلام ایک معاشرت لے کے آئے۔ آپ علیہ السلام کی معاشرت کیا تھی؟ لب لباب یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر ایثار، دوسروں کے اوپر قربانی، دوسروں کے ساتھ اخوت، پیار، محبت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، یہ معاشرت تھی حضور علیہ السلام۔ وہاں پہ لینے کا جذبہ نہیں تھا، دینے کا جذبہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے مہمان کو لے کے گئے صحابی، گھر والے کو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، کہنے لگے کہ تمہارا اور میرے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے، کہیں کہ بچوں کو سلا دو، ان کو بھوکا سلا دیا۔ اتنی بڑی بات ہے، مہمان نے کھانا کھایا پھر آگے بتایا بھی نہیں کہ اپنی بڑائی کو بتاتے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرا وہ مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ سری آئی اور 7 گھروں میں چکر لگا کے اسی گھر میں پہلے، اس کا مطلب سب سے زیادہ حاجت مند وہ پہلے گھر والے تھے۔ عیسیٰ پانی پی رہے ہیں، پانی پینے کی نوبت آئی، کہتے ہیں کہ نہیں میرے اس بھائی کو پہلے پانی پیا، تینوں نے اپنی جان دے دی، پانی نہیں پیا۔ عیسیٰ
دوسروں کے اوپر قربان کرنا. تو جب یہ قربانی کا جذبہ ہوگا، جب دینے کا جذبہ ہوگا، لینے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر میرے دوستوں پھر وہ معاشرہ بنے گا جو مدینہ منورہ میں تھا کہ اچھی اچھی کھجوریں قیدیوں کو، قیدی بھی کافر، ان کو کھلا رہے اور بچی کھجوریں خود کھا رہے. پھر ہر طرف پیار محبت کی فضائیں، پھر اخوت ایثار کی فضائیں قائم. پھر وہ موقع آیا کہ ایک صحابی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے باندھو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، اس کی والدہ بڑی مالدار ہے، تمہیں بہت مال دیں گے. اور وہ جو جس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سگے بھائی ہو اور تم اس کو اس سے ایسے کہہ رہے ہو. کہنے لگے کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ میرا بھائی ہے. یہ معاشرت تھی. اس معاشرت کو زندہ کرنے کی جہد ہے، اس معاشرت کو زندگیوں میں لانے کی محنت ہے. جس گھر میں، جس زندگی میں یہ معاشرت آ جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے معیشت کے بارے میں بتا دیا، آپ علیہ السلام نے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا. اخلاقیات کیا ہے؟ دنیا سے ہم کو سروکار نہیں تھا. ایک مرتبہ انصار صحابہ اکٹھے ہوئے، فتوحات بہت ہو گئی، چلو حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے تو حضور علیہ السلام کہ اب ہمیں زیادہ نہیں، تھوڑا 6 مہینے زیادہ سے زیادہ ہماری تشکیل مدینہ منورہ میں کر دیں، ہم دین کی محنت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے کھیتوں کو بھی دیکھ لیں. اب یہ مسجد نبوی کی طرف قدم اٹھے. ادھر سے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے نبی جی یہ جو آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، آپ علیہ السلام نے پیغام دے دیا. ماننے والے تھے، کہنے لگے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہے، تیار ہے، واپس چلے گئے. کچھ دن گزرے، پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا پانی اس کی سطح بہت نیچے ہے، لہذا حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دیں پانی کی سطح بلند ہو جائے، پھر جہاں مرضی ہماری تشکیل کر دیں، ہماری عورتیں بچے پانی نکال کے آسانی سے درختوں کو اور کھیتوں کو لگا دیں. پھر مسجد نبوی کی طرف جا رہے، اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اے نبی جی یہ جو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج یہ جو مانگیں گے ان کو ملے گا. کیسے مبارک لوگ. حضور علیہ السلام جب یہ قریب پہنچے، حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ کھلا ہوا، آپ علیہ السلام استقبال کر رہے، مرحبا مرحبا یا انصار مرحبا، تفضل. قریب بلایا اور جو پیغام تھا دے دیا. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیا. اے اللہ کے نبی ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دے. تھوڑی دور گئے اور کہنے لگے دیکھو آج رحمت کا دریا ابل رہا ہے، آج دنیا نہ مانگنا آخرت مانگنا. قریب آئے، اے اللہ کے نبی بس اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ہماری بخشش فرما دیں اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کچھ اور، کہنے لگے کچھ اور نہیں چاہیے. یہ تھے صحابہ. یہ دنیا کی میرے دوستوں کوئی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں جس کے پیچھے دوڑ. نصیب ہمیں مل جانا ہے اور پھر جو بھی کام کرنا ہے میرے دوستوں وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اللہ راضی ہو. انسانوں کے لیے کریں گے تو کچھ انسان خوش ہو جائیں گے، کچھ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے. ایک ذرے کے برابر بھی ملاوٹ ہو گئی تو اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں کہ لو جس کے لیے کیا اس سے. کل قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جس کے لیے کیا تھا اس سے لے. قیامت کے دن کس کی ضرورت ہوگی کسی سے لے؟ ہی نہیں سکتا. تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. نیت کا دخل، عمل دخل بہت ہے میرے دوستوں ہماری زندگی میں. صحیح رخ کے اوپر آنے کے لیے نیت، اخلاص. تو نیت کو مفتی صاحب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اخلاص کیا ہے؟ پوچھا کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ عرض کی کہ اخلاص دیکھا تو نہیں، سن ہی لے۔ فرمایا اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے کرنا، یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ میری کوئی غرض نہ ہو، کہ میری کوئی غرض نہیں، اے اللہ بس تو راضی ہو جا۔ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ میرا جی چاہتا ہے ایک ہاتھ میں کوئلہ ہو، آگ ہو اور انگارہ ہو، اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہو، پانی کے ساتھ میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور انگارے سے جنت کو جلا دوں، تاکہ کہ میں اللہ کی محبت میں کرنے والا بن جاؤں۔ کہ اگر جہنم کے خوف سے کیا تو کیا کیا، جنت کے شوق میں کیا تو کیا کیا، میں تو اللہ کی محبت میں کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی محبت کو لینے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے جوہد کرنا، مارے مارے پھرنا، ایک ایک کے پیچھے اپنے آپ کو بے قدر کر دینا، اپنے آپ کو بے قیمت کر دینا۔ صحابہ نے یہ اس راستے سے سیکھا۔ ان کا نعرہ تھا کہ جتنے وقت کے لیے جس کے ساتھ جس سمت میں جہاں کہیں بھیج دے ہم تیار ہیں، ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے ہیں۔ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تیار رہتے تھے۔ تو اللہ کو پانا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جوہد کا۔ یہ سارا مجمع میرے دوستو، یہ ساری دنیا کی قائم ہو کر چلتا ہے۔ یہ ارادہ کر لیں، سچے دل سے نیت کر لیں کہ ہم نے ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا کے رخ کو بدل دینا ہے، تو اللہ پاک ان کے نیت کے اوپر اللہ پاک فیصلے کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے میرے دوستو ساری زندگیاں لگا، ساری زندگیاں لگا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کی تشکیل فرمائی اور اکٹھے ہوتے ہوئے شام ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے پڑاؤ کرو۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی کہ رات گزارنی ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے گھر میں رات گزار لوں؟ آپ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ سے فرمایا تیرا جی چاہے تو تو اپنے گھر میں قیام کر لے، تیرا جی چاہے تو جنت میں قیام کر لے، جنت کے باغ میں قیام کر لے۔ اس وقت آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اپنے اندر کو بنانا، اپنے دل کو منانا کہ ہاں میں نے ساری دنیا میں جانا ہے، کوئی جائے یا نہ جائے۔ یہ کہنا کہ میں فلاں کے ساتھ جاؤں گا یہ بھی صحیح نہیں کہ میں نے جانا، کوئی جائے یا نہ جائے، میں نے ساری دنیا میں جانا ہے۔ ہر آدمی یہ ارادہ کرے۔ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین میرے دوستوں عجیب خواہشات ہوتی ہیں، عجیب خواہش، کہہ رہے کہ اے اللہ کل بہت بہادر دشمن کو میرے مقابلے میں بھیج، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، پھر تیرے راستے میں مجھے قتل کر دے، میرے ناک اور کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں تو تو پوچھے اے عبداللہ تیرے ناک کان کیا ہوئے؟ میں کہوں کہ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، تو کہے کہ ہاں میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ یہ خواہش تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 92-93 سال کی عمر اپنے پوتوں کو کہہ رہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور دیکھو کہ میں بوڑھا ہوں، اگر راستے میں انتقال ہو جائے تو وہاں پہ دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو ساتھ لیتے چلے جانا، اور جہاں پہ آخری پڑاؤ ہو وہاں پہ مجھے دفن کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کہہ سکوں اے اللہ زندہ رہا تو تیرے راستے میں چلتا رہا،
مرا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی۔ میرے اور آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس کچھ تو قدم لگ جائیں باہر کے ملکوں میں، یعنی جلد سے جلد کوائم پورے کر کے باہر کے ملکوں میں ہمارے قدم لگ جائیں، وہاں کی مٹی، وہاں کے پتھر، وہاں کے درخت گواہی دینے والے بن جائیں کہ ہاں اے اللہ یہ دین کی محنت لے کے ہمارے پاس آئے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جماعتیں ساری دنیا میں جا رہی اور ساری دنیا میں جا کے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کی قبریں بنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی میں، استنبول میں ان کی قبر، اور ہماری ایک جماعت وہاں پہ گئی، ایک ساتھی بیمار ہوا، گورنر سے اجازت لینے کے لیے اجازت لینی پڑی، تو ان سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا مقصد لے کے آئے؟ انہوں نے جب بتایا کہ یہ مسلمانوں میں محنت کر رہے کہ یہ دین جو ہے، یہ سارے عالم کے انسان جو ہے کیسے جہنم سے بچیں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ صحابہ کی بھی یہی مقصد تھا، اور یہ تو ان کو ان کے قریب ہی دفن کر، ان کی قبر ان کے ساتھ ان کے قریب۔ ساؤتھ افریقہ میں گئے تو وہاں پہ ایک مستورات کی جماعت گئی، ایک عورت بیمار ہو گئی اور وہیں پہ اس کو یعنی فوت ہو گئی، وہاں پہ ان کی قبر۔ تائیوان میں ہمارے ساتھ ایک مقیم، اور وہ کہنے لگے کہ ان کی اپنی والدہ ان کی اردن میں ان کی قبر ہے۔ اللہ کے فضل سے اس محنت کے ساتھ آج ایک امید نظر آ رہی، ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی کہ ہاں یہ وہ محنت ہے کہ جو زندگیوں کو بدلے گی، یہ وہ محنت ہے جو ملکوں کو بدلے گی۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں ارادے فرمائیں کہ کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے؟ فرمائیں جی ماشاءاللہ، ارادہ کریں، ارادہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، احسان فرمائے، اور جی اور ماشاءاللہ، ساری زندگی کے لیے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، مغرب کے بعد ہی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرنا، اور پھر بڑے بڑے ارادے مغرب کے بعد تشکیل